لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم ایک مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں، خاص طور پر اہل ممبئی۔ ہر جگہ سے یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، بارش جب آتی ہے تو زمین کو زندگی دیتی ہے، لیکن وہی بارش جب رک جاتی ہے تو قحط یعنی سوکھا بن جاتی ہے، جو اللہ کے عذاب اور ناراضگی کی ایک نشانی ہے۔ اللہ جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب لوگ گناہ کھلے عام کرنے لگتے ہیں تو اللہ کی نعمتیں چھیننے لگتی ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی اس موضوع پر پوری تفصیل قرآن اور حدیث کے دلیل کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو مفتی سلمان اجہری صاحب کا بیان ضرور دیکھیں اور سنیں، ان کا بیان آپ کی آنکھیں کھول دے گا۔ تو چلیے ہم لوگ سب سے پہلے مفتی سلمان اجہری صاحب کا یہ بیان سن لیتے ہیں، اس کے بعد آگے ہم آپ سے اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم ایک مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں، خاص طور پر اہل ممبئی۔ ہر جگہ سے یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ کافی سالوں سے یہ معمول دیکھنے کو آتا تھا کہ جون کے پہلے عشرے میں ممبئی میں موسلا دھار بارشیں ہو جاتی تھی۔ وقت بڑھتا چلا گیا ہے اور بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں سوکھا پڑ رہا ہے، بارش کی قلت ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بارش کے رکنے کے اور نہ آنے کے اسباب کیا ہیں۔ سائنٹیفک اعتبار سے لوگ اپنے نظریے بیان کرتے ہیں۔ ہوا میں نمی نہ ہو تو بارش نہیں آئے گی، فلاں ہو۔ ہم مخبر صادق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرماتے ہیں، لم يمنعوا اموال زکاتہم منع القطر من السماء الا منع القطر من السماء۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جب اپنے زکوٰۃ کا مال دبا کر کے رکھتے ہیں، ان سے بارش کو روک لیا جاتا ہے۔ حدیث ہے، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ اور حدیث میں حضور یہ بھی فرماتے ہیں اگر جانور نہ ہوتے زمین پر تو کبھی بارش ہی نہیں دی جاتی، پھر ان کو پانی ہی نہیں دیا جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اپنا مال روکو گے اللہ بارش روک لے گا۔ اور ایک حدیث ہے دوسری جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ 5 چیزوں میں کسی ایک میں تم مبتلا نہ ہو جاؤ۔ حضور جس صحابی کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، 5 چیزیں ایسی ہیں جس میں اگر تم مبتلا ہو گئے تو اللہ کا عذاب دیکھو گے اور بارشیں رک جائیں گی، بارش کو روک لیا جائے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز و غور سے۔ سب سے پہلی چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کھل کر کے اعلانیہ طور پر گناہ ہونے لگ جائیں، اوپنلی سب کچھ کیا جانے لگ جائے، تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا پہلا عمل ہے۔ لوگ اپنی برائیوں کو چھپایا کرتے تھے، لیکن اس دور میں اپنی برائیوں کو ظاہر کرنے کا فیشن آ چکا ہے۔ جو کچھ کیا اس کو ریل بنایا اور سب میں نشر کیا۔ انٹرنیٹ کی دنیا پر آج دیکھیں بھرے ہوئے ہیں، نوجوانوں کی سب سے زیادہ مصروفیت آج کس کام میں ہے؟ ان کو ریلز بنانے ہیں۔ کن کاموں کے ریلز بنانے ہیں؟ کوئی فائدے کے، کوئی نفع کے؟ نہیں۔ لڑکیاں بھی اسی میں مصروف ہیں، لڑکے بھی اسی میں مصروف ہیں۔ وہ مسلسل اپنی ننگے پن کا، اپنے عیاشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تاکہ پوری قوم دیکھے۔ اور یہی تو بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فحاشی اعلانیہ ہونے لگ جائے، اوپنلی ہونے لگ جائے۔ اور ایک حدیث میں نے اس سے قبل بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، 3 چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، 3 چیزیں جب تم دیکھ لو تو زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے نیچے رہنا بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ قبر میں چلے جانا بہتر ہے۔ وہ 3 چیزوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب علماء علم والے دیانت داری چھوڑ دیں، حق بولنا چھوڑ دیں، وہ مداہنت کرنے لگ جائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، مالدار لوگ جب بخیل ہو جائیں، کنجوس ہو جائیں۔ نمبر 3، جب عورتیں بے حیا ہو جائیں، بے پردہ ہو جائیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر زمین کے اوپر کوئی خیر نہیں ہے، زمین کے نیچے چلے جانا ہو جائے، زمین کے اوپر کوئی خیر نہیں ہوگا۔ یہ 3 چیزیں حضور نے فرمائی تھی، اسی میں سے ایک چیز میں یہ آپ کے پاس عرض کر رہا ہوں۔ 5 ایسی چیزیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان میں سے اگر مبتلا رہے تم تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور اللہ کا عذاب ایک طریقے کا یہ بارش کا رک جانا، سبزوں کا نہ اگنا، مال میں ہمیشہ کی بے برکتی کا ہونا، یہ سب چیزیں اللہ کے عذابات میں سے ہیں۔ کرائسس آ گئے، لوگ کہتے ہیں کرائسس کیا ہے؟ کہیں اچانک سے تو کوئی گرتا نہیں ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے. کئی لوگوں کو دیکھا، بڑے لوگ اچانک کسی مصیبت کی وجہ سے گر جاتے ہیں. کورونا کے وقت کروڑ پتی روڑ پتی ہو گئے. کتنے معاملات ایسے دیکھنے کو آئے. وبا پھیل گئی، بیماریاں پھیل گئیں، بڑے طاقتور لوگ ڈھہ گئے. آج کے اس میں وہ 5 چیزوں میں سے ایک یہ بتایا کہ جب گناہ کھل کر کے ہونے لگ جائیں، اعلانیہ ہونے لگ جائیں، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تبارک و تعالی کسی بری چیز کو ظاہر کرنے کو پسند ہی نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بری چیز اوپنلی کرے. گناہ کس سے نہیں ہوتے؟ خطائیں کس سے نہیں ہوتی ہیں؟ خطائیں، گناہ جب ہو جاتے ہیں تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اس پر پردہ پڑا رہے، یہ چھپی رہے چیزیں. لیکن کوئی بندہ اگر آ کر کے بتاتا ہے میں سود خور ہوں، میں نے 4 عورتوں سے زنا کر لیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، کوئی اگر آ کر کے بتائے فلاں کی چوری میں نے کی ہے، تو وہ اپنے گناہوں کا اظہار کر رہا ہے اور مخلوق کو گواہ بنا رہا ہے اپنے گناہوں کا، دوسروں کو اپنے گناہوں پر گواہ بنا رہا ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہرگز اللہ پسند نہیں فرماتا. اچھا، چھپے ہوئے گناہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بندے اور خدا کے درمیان راز ہوتے ہیں، جس وقت مولا چاہے اس کو بخش دے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. لیکن بندہ جب سارے لوگوں کو گواہ بناتا ہے اپنے گناہوں کا، سب کو بتا دیتا ہے کہ میں یہ ساری چیزیں کیا ہوں، تو پھر وہ عدل کے حساب کے تخت پر لایا جائے گا. عزیزان گرامی، پہلی چیز یہ. دوسری، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بارش کے رکنے کے اسباب میں سے اعلانیہ گناہ ہونے لگ جائے. دوسرے نمبر پر لوگ جب اپنی زکوٰۃ کے مال کو دبا کر کے رکھیں، زکوٰۃ نہ دی جائے، زکوٰۃ مستحقین تک نہ پہنچتی ہو تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے. آج کے دور میں بھی یہی حالات ہیں. لوگوں کو صرف اپنے مال کا 2.5% نکالنے میں اتنی کھجلی ہوتی ہے، اتنا درد ہوتا ہے، 1000 ہیلے بہانے کرنے لگ جاتے ہیں زکوٰۃ بچانے کے لیے. سوچو، وہ ارحم الراحمین، وہ خلاق کائنات، وہ رزاق حقیقی جس نے پائی تمہیں دیا ہے، اگر وہ چاہتا تو آپ کے مال کا آدھا پورا زکوٰۃ میں دینے کا حکم دیتا کہ 50% تم رکھو، 50% اللہ کی راہ میں دے دو. اللہ نے یہ حکم بھی نہیں دیا. نہ یہ فرمایا کہ 100 کمائے ہو تو 25 اللہ کی راہ میں دے دو، 75 تم رکھ لو. یہ بھی نہیں. یہ بھی حکم نہیں دیا کہ 100 کمائے ہو تو 10 اللہ کی راہ میں دے دینا، 90 تم رکھ لینا. نہیں. حیرت کی بات ہے، اللہ کا حکم ہے کہ 100 کمائے ہو تو صرف 2.5 روپیہ دے دینا، باقی پورا تم رکھو. صرف 2.5 روپیہ، 2.5%. اس کے لیے آنا کانی اتنی ہوتی ہے. دیکھا جائے تو یہ سارے جتنے ٹیکس ہیں اس میں سب میں کم ہے. جی ایس ٹی ہو، تمہارے انکم ٹیکس ہو، جتنے ٹیکس ہیں، ارے 5% سے لے کر کے 28% تک کے ٹیکس ہیں، 18% کے ٹیکس ہیں. کتنے ٹیکس ہیں، لیکن یہاں پر صرف 2.5%. وہ بھی ٹیکس میں اور زکوٰۃ میں اتنا بڑا فرق ہے. لوگوں کو لگتا ہوگا کہ یہ ہمارے لیے زکوٰۃ ٹیکس کے برابر نہیں. ٹیکس آپ کے انکم پر ہے اور زکوٰۃ آپ کی سیونگ پر ہے. انکم اور سیونگ میں فرق نہیں ہے. آپ اگر 1 کروڑ روپے مہینہ کماتے ہیں تو ٹیکس 1 کروڑ کا ہوگا آپ کے پاس. لیکن شریعت نے کہا ہے 1 کروڑ کماتا ہے، 90 لاکھ روپے خرچہ ہو جاتے ہیں تو اس خرچے پر زکوٰۃ نہیں، جو بچ گیا اس پر، اسی پر زکوٰۃ ہے. اور وہ بھی آتے ساتھ نہیں، سال گزر جائے اس پر. شریعت نے اتنی ساری چھوٹ دی، اس کے باوجود زکوٰۃ کے مال میں ہیرا پھیری سے چل رہی ہے. بڑے مالداروں کی اگر زکوٰۃ نکل گئی ہوتی تو اس امت میں کوئی غریب ہی نہیں ہوتا. دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف 2.5 سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق 2.5 سال خلیفہ رہے، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بنے. اور آپ کے زمانے خلافت میں یمن سے زکوٰۃ کا مال آیا مدینے میں. وہاں جو گورنر تھے صحابی رسول، انہوں نے زکوٰۃ جو لوگوں نے جمع کی تھی وہ سب جمع کر کے مدینے بھیجا اور مدینے کے فقراء اور مساکین کو تقسیم کرنے کے لیے فرمایا. تو حضرت عمر فاروق کے پاس جب یہ زکوٰۃ کا مال آیا تو آپ نے یہ کہہ کر کے واپس بھیجا کہ جس جگہ کی زکوٰۃ نکلی ہے وہاں کے فقیروں کو پہلے دیا جائے، وہاں کی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو، پھر اگر بچ جائے تو مدینے بھیج دینا. جب یہ مال واپس یمن گیا تو وہ صحابی رسول جو گورنر تھے، انہوں نے دوبارہ امیر المومنین کے پاس یہ مال یہ کہہ کر کے بھیجا کہ حضور یمن میں سب کو تقسیم ہو گیا، یہاں پر کوئی لینے والا باقی نہیں ہے، اس لیے مدینے بھیجا. دوبارہ آ گیا. اب مدینہ طیبہ میں جب یہ زکوٰۃ آئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو یمن میں سب تقسیم ہو چکا، اب مدینے آئی ہے، جو حقدار لوگ ہیں، مستحقین ہیں، وہ آئیں. 3 دن تک اعلان ہوتا رہا. مدینے کی گلیوں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، زکوٰۃ دینے والے سب تھے، لینے والے نہیں رہ گئے تھے. وجہ کیا تھی؟ شرم و حیا سے نہیں لے رہے تھے، ایسا نہیں، سب کیپیبل تھے، سب زکوٰۃ ادا کرنے والے. تو ناظرین، آپ لوگوں نے مفتی سلمان اجہری صاحب کا بیان سنا، کتنا اچھا انہوں نے بیان دیا ہے اور کتنے اچھے طریقے سے بتایا ہے.
تو ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب لوگ گناہ کھلے عام کرنے لگتے ہیں تو اللہ کی نعمتیں چھیننے لگتی ہیں، اور ایک مشہور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ دینا بند کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے، اور اگر زمین پر بے زبان جانور نہ ہوتے تو آسمان سے ایک قطرہ پانی بھی نہ گرتا۔ آج ہمارے شہروں میں، چاہے وہ ممبئی ہو یا کوئی اور بڑا شہر، کیا ہو رہا ہے؟ سود کا کاروبار عام ہے، بے حیائی اور زنا کے راستے آسان ہو گئے ہیں، جھوٹ اور ظلم کو کامیابی کا ذریعہ مان لیا گیا ہے، امیر لوگ زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جب گناہ حد سے بڑھتے ہیں تو اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے، وہ حسین موسم کو تپتی گرمی اور پانی کی قلت میں بدل دیتا ہے تاکہ انسان اپنی اوقات پہچانے کی۔ تو ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت برستی رہے اور عذاب دور ہو تو اس کا صرف ایک ہی علاج ہے، توبہ اور استغفار۔ سورہ ہود میں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ہے کہ اور اے میری قوم، اپنی رب سے معافی مانگو اور اس کے حضور میں توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا۔ تو ناظرین، جب بھی بارش رکتی ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم میدان میں نکل کر نماز تیسکا یعنی بارش کے لیے خاص نماز پڑھیں، رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور روزے رکھیں۔ ریسنٹ دنوں میں ممبئی میں کئی علاقوں میں مسلمانوں نے یہ نماز ادا بھی کی تھی۔ تو ناظرین، بارش کا آنا یا رکنا کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر ممبئی میں بارش شروع ہو چکی ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے، پر ہمیں غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ یہ رحمت ہمارے لیے عذاب یا طوفان نہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور صحیح معنوں میں دین میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ آج کا ویڈیو پسند آیا ہو، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تو ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔